وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ بھی ہے خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائے، حق اور سچ ادا کروائے، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، الحمدللہ ارکان اسلام کے سلسلے میں آج توحید و رسالت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، نماز کا بھی مکمل ہو گیا، روزے کا بھی مکمل ہو گیا، اور آج توحید و رسالت کے بعد ارکان اسلام کا چوتھا جز یعنی زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ کا سلسلہ اس وجہ سے رکھا کہ مسلمان کی جتنی بھی آمدنی ہے، اس آمدنی میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اپنے حلال مال سے خرچ کرے، اس میں کہیں بھی حرام نہ ہو، حرام کا ذرہ نہ ہو۔ اللہ حرام مال کو پسند نہیں کرتے۔ زکوٰۃ اللہ نے ذمہ لگائی ہے، عورت کے ذمہ لگائی ہے کہ اگر تیرے پاس 7 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس کے برابر تیرے پاس رقم ہے، تو اس پہ زکوٰۃ لازمی دینی ہوگی، فرض ہے زکوٰۃ۔ اور مرد کو کہا کہ تو کاروبار کر، تیرے کاروبار کی بھی یہی کیفیت ہو کہ تیرے پاس 7 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی مقدار کے برابر رقم ہو، تو تیرے اوپر زکوٰۃ فرض کی جائے گی۔ اب زکوٰۃ کا نصاب بنتا کیسے ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب اس طریقے سے بنتا ہے کہ آج کے دن 20 رمضان المبارک کو میرے پاس اتنی رقم آئی کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید کر سکوں یا 7 تولہ سونا خرید کر سکوں، یا اتنا ہی مقدار میں سونا چاندی میرے پاس آیا اور اسے میں نے اپنے کاروبار میں لگا دیا، اس کے ساتھ میں نے بزنس کیا۔ وہ جو کاروبار میں نے اس رقم کے ساتھ یا سونے چاندی کے ساتھ آج کے دن شروع کیا تھا، سارا سال وہ اوپر نیچے اپ ڈاؤن ہوتا رہا۔ اگلے سال 20 رمضان المبارک کو میرے پاس اگر اتنی رقم بچتی ہے کہ اس میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے یا 7 تولہ سونا آ جائے، تو میں صاحب نصاب ہوں گا اور مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اگر یہ معاملہ اس طرح سے ہو کہ سارا سال اتنی رقم دوبارہ میرے پاس نہیں آئی، 19 رمضان المبارک رات 11:55 پر میرے پاس رقم آئی، ہمارے یہاں 12 بجے کے بعد دن کاؤنٹ کیا جاتا ہے، 11:55 پر میرے پاس اتنی رقم آئی، 5 منٹ بعد اگلا دن شروع ہونے والا ہے۔ اب جب اگلا دن 5 منٹ کے بعد شروع ہوگا، اس دن سے پہلے میرے پاس رقم آ گئی تو میں پھر بھی صاحب نصاب ہوں گا۔ ہاں، اگر اس دن یعنی 20 رمضان المبارک تک میرے پاس وہ رقم مکمل نہیں ہوتی تو پھر میں صاحب نصاب نہیں، مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ترتیب وہی رہے گی کہ جس دن میں صاحب نصاب بنا، اس دن
اس دن سے لے کے اگلے سال 20 رمضان المبارک تک اگر میرے پاس وہ رقم نہیں بھی آئی، تب بھی اس سے اگلے سال بھی 20 رمضان المبارک کو ہی میرا حساب کیا ہوگا۔ میں 20 رمضان المبارک کو اس چیز کا حساب لگاؤں گا کہ کیا میں صاحب نصاب بنتا ہوں یا نہیں بنتا۔ اور اس زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جتنے بڑے بڑے کاروبار کر لے، اس کے مال کو نقصان نہیں پہنچتا۔ مال کی بلاؤں کو ٹالنے والی چیز یہ زکوٰۃ ہے۔ کسی کو یہ خدشہ ہو نا کہ میری چیز چوری ہو جائے گی، کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جل سکتی ہے یا کوئی اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو اپنے مال میں سے 2.5% کی زکوٰۃ دے دیں، اس کے بعد اللہ پر توکل کر لیں، انشاءاللہ وہ چیز کبھی نقصان میں نہیں جائے گی۔ ایک مرتبہ پاکستان ابھی بنا نہیں تھا، انگریز کی حکومت تھی، اور انگریز کی حکومت میں ایک گورنر جس کا ایک بنیا ملازم تھا، اس گورنر کی انگریزوں کی کالونیاں ہوا کرتی تھی، اس گورنر کی کالونی میں آگ لگ گئی اور پوری کالونی کو گھیر لیا، اور وہ بنیا بھاگتا ہوا آیا انگریز کے پاس کہ گورنر صاحب آپ کی کالونی میں آگ لگ گئی ہے، ہر چیز کو جلائے جا رہی ہے، آپ کے گھر کو بھی آگ لگا دے گی، آپ کا گھر سب سے بڑا ہے، آگے بڑھا ہوا ہے، اس میں اس طریقے کی چیزیں ہیں کہ آگ پکڑ لیں گی۔ گورنر بڑی تسلی کے ساتھ اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتا رہا، اور وہ گورنر مسلمان بھی نہیں تھا، عیسائی تھا۔ کافی دیر آگ لگی رہی، اس کے بعد آگ بجھ گئی، گورنر تسلی میں رہا، اس نے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کی، کسی سے کچھ نہیں کہا۔ بنیا دوبارہ واپس گیا اس عیسائی گورنر کے پاس، اس سے کہا کہ گورنر صاحب پوری کالونی میں آگ لگی تھی، آپ کے گھر کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا، باقی پوری کالونی کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوا۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ پوری کالونی میں آگ لگی، آپ کے گھر کو آگ نہیں لگی، پوری کالونی کو جب آگ لگ رہی تھی میں نے آپ کو آ کے بتایا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ گورنر نے کہا کہ مسلمانوں کے رب نے مال کو نقصان سے بچانے کا ایک بہترین طریقہ بتایا ہے کہ سال کے بعد اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال دینا، تمہارے مال کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور میں نے وہی کیا جو مسلمانوں کے رب نے کہا، میں نے 2.5% کے حساب سے اپنے تمام کے تمام مال میں سے زکوٰۃ نکال رکھی تھی، اس لیے میرے مال کو نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت ایک انگریز کا یہ عقیدہ تھا، اور آج ہم اپنے عقیدے کو دیکھ لیں کہ ہمارے اندر اسلام کے نام پر خرچ کرنے کی ذرا سی بھی گنجائش ہے۔ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جا کے جیب کو ہاتھ لگاتے ہیں، 1,00,000 1.5 ہے تو مارکیٹ میں جائیں، گھر والوں کے اپنے کپڑے لے کر آئیں، عید کا سیزن ہے، کیوں نہ ہم عید پہ اچھی سے اچھی شاپنگ کر کے آئیں، وہاں پہ 1,00,000 1.5 کم پڑ جاتا ہے۔ اور کسی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو اور مسجد کا متولی اسپیکر پہ چیخ کر کہہ رہا ہو کہ اللہ کا گھر بنوا لو، اللہ کے گھر بنانے میں تھوڑی مدد کر لو، مدارس کے باہر بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوں کہ اس مدرسے میں یتامى مساکین پڑھتے ہیں، ضرورت مند بچے ہیں، ان کے پاس عید کے پہننے کے کپڑے نہیں، ان کے پاس عام روٹین میں پہننے کو کپڑے نہیں، بڑے بڑے پوسٹر دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو مولوی نے اپنا اڈا کھول رکھا ہے۔ اگر ہم دربار پر چلے جاتے ہیں، پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم پیروں کے گلوں کو ایسے بھرتے ہیں جیسے اپنی ساری کمائی ہم نے کی ہی پیر کے لیے تھی۔
وہ جو دنیا میں نہیں ہے اس کے گلے کو ہم نے اتنا بھر رکھا ہے کہ لاکھوں کروڑوں سے کم تو وہاں سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ اور جہاں پہ ضرورت ہے، جہاں پہ علماء خود کفیل نہیں ہیں، علماء کے پاس اتنا مال نہیں کہ ان کے پاس پڑھنے والے طالب علم اچھی طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں، اچھا کپڑا پہن سکیں، اچھی چیز کھا سکیں، ان کے پاس اتنا نہیں، بڑی قسم پرسی میں وقت گزار رہے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں سوائے الزام کے اور انہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ دیتے کیا ہیں؟ اپنے ہی گریبان میں جا کر اگر ہم خود پوچھیں نا، تو ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں 10 روپے کا نوٹ نکال کے وہ والا دیتے ہیں جو بالکل ہمارے بٹوے میں بوسیدہ قسم کا ہوتا ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ چندے میں چل جائے گا۔ اکثر اوقات ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں نا سبزی خریدنے کے لیے، 50 روپے کے ٹماٹر خرید لیے، ان 50 روپے کے ٹماٹروں میں ایک ٹماٹر اس نے ذرا نرم سا ڈال دیا، یا یوں کہہ لیں کہ گلا ہوا ایک ٹماٹر ڈال دیا۔ مجھے ایک گلا ہوا ٹماٹر اس نے ڈال کے دیا، میں اسے کیا جواب دیتا ہوں؟ بھائی اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، اللہ واسطے کا دے رہا ہے۔ کیا اللہ واسطے کی چیز گلی سڑی ہوتی ہے؟ جو اللہ کے نام پہ دینی ہے وہ گلی سڑی چیز دینی ہے؟ اللہ کو اتنا کم تر سمجھ لیا کہ جب عید کے موقع پہ اپنے بیٹے کو پیسے دینے ہیں، عید کی خرچی دینی ہے، بینک سے نئے نوٹ نکلوا کے آنے ہیں، کوئی اس میں نوٹ کاپی پرانی نہ ہو، جب وہ کاپی لے کر آنی ہے آ کے اپنے بچوں میں تقسیم کرنی ہے، 50 کی کاپی 20 کی کاپی یہ ہم لے کر آتے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو وہ گلا سڑا ٹماٹر کی طرف خرچ کرتے ہیں۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ کیا بھائی اللہ کے نام پہ دے رہا ہے؟ تیرے حساب میں اللہ کے نام پہ دینے کی چیز اتنی بیکار ہوتی ہے؟ جبکہ اللہ کا فرمان کیا ہے کہ اپنے اعلیٰ قسم کے مال میں سے خرچ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں ایک صحابی کے ذمہ لگایا گیا کہ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنا ہے، صدقہ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنا ہے، ان صحابی کے ذمہ لگایا گیا، اور وہ ایک صحابی کے پاس گئے، وہ مالدار تھے، ان کے سارے مال کا حساب کیا، ایک اونٹنی کا بچہ ان کے مال میں زکوٰۃ پر لگتا تھا، ایک اونٹنی کے بچے کی زکوٰۃ لگتی تھی۔ انہوں نے جا کے کہا کہ بھائی تیرے مال میں سے ایک اونٹنی کا بچہ زکوٰۃ ہے وہ تو ادا کر۔ اس نے کہا نہیں، میں ایک اونٹنی کے بچے کی زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ فلاں نسل کی اونٹنی ہے، وہ اونٹنی لے جاؤں۔ اس نے کہا نہیں بھائی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جتنی زکوٰۃ واجب ہو، جتنی زکوٰۃ اس پر فرض ہو، اتنی ہی زکوٰۃ اس کے ذمہ لگانا اور اتنا ہی مال اس سے وصول کرنا۔ میں تو اسے بڑی اونٹنی نہیں لے سکتا، مجھے اونٹنی کا بچہ چاہیے۔ وہ شخص، وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قاصد میرے پاس آیا، میرے مال کا حساب کیا، اور اس میں ایک اونٹنی کا بچہ زکوٰۃ کے زمرے میں مجھ سے لینے کے لیے آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں ایک اونٹنی کا بچہ نہیں دیتا، بلکہ تو پوری اونٹنی فلاں نسل کی اونٹنی لے جا، وہ میں تجھے دیتا ہوں۔ وہ مجھ سے لے نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ بچہ ہے تو بچہ ہی لے کر آنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اپنے خوشی سے اتنی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور آج یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے، اور آج ہمارا طریقہ کیا ہے؟ قربانی کے موقع پہ منڈی سے وہ جانور خرید کر کے آئیں گے جس کا کوئی پتہ نہیں گھر تک بھی پہنچے گا یا راستے میں ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ ہم جی ویڑا کرتے ہیں، 7 حصے کرتے ہیں، اس قسم کی قربانی کرتے ہیں، اور وہ قربانی کا جانور پتہ نہیں گھر تک زندہ بھی بچتا ہے یا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے گلے میں، کاروباری حضرات ہیں نا جن کے پاس ساتھ گلا رکھا ہوتا ہے، وہ اپنے گلے میں ہاتھ مارتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کوئی نیا نوٹ نہ چلا جائے۔ وہ نوٹ دیں گے جو بینک والے بھی نہیں لیتے۔ کیا ہے جی؟ اللہ کے نام پہ مانگنے آیا تھا، اسے دیا ہے۔
اگر ہمارے گھر میں کوئی دستک دے، کوئی سائل ہو، وہ آ کے یہ کہے کہ بھائی غریب آدمی ہوں، گرمی کے یا سردی کے کپڑے میرے پاس نہیں ہیں، مہربانی کر ذرا میری حالت پہ ترس کھا، قسم پرسی میں کام کر رہا ہوں، گزارا کر رہا ہوں، سردی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، کوئی گرم کپڑا ہو تو مجھے دے۔ ہم بیگم سے کہیں گے بیگم وہ پرانا کپڑا، وہ پرانی جرسی لے کے آنا جس کے ساتھ ہم ٹاکی مارنے کا کام کرتے ہیں، جسے فرش دھونے کا کام کرتے ہیں، وہ لے کے آنا، کوئی نئی چیز، تھوڑی سی پرانی چیز نہ جائے، ایسی چیز جائے جو روڑی پہ پھینکنے کے قابل ہے۔ کیا ہے جی؟ اللہ کے نام پہ سائل کو دینے لگا ہوں۔ اگر ہمارے ولیمے میں یا کسی دعوت افطار پر یا کسی بھی دعوت پر اگر کوئی سائل مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، ہم دیگ میں سے نکال کے کبھی نہیں دیں گے، ہم اسے وہ چیز دیں گے جو سارے لوگوں نے بچا کے سائیڈ پہ پھینک دی، ہم نے وہ کتوں کو پھینکنی تھی، سائل مانگنے آ گیا اسے دے دی۔ کیا ایمانی حالت یہ کہتی ہے ہمیں؟ کیا اس وقت ہمارا ضمیر مر جاتا ہے؟ جہیز دینے کے لیے جس کا اسلام میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی چیز دیتے ہیں، کتوں کی لڑائی پہ لگانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، مرغے کی لڑائی پہ لگانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور ہمارا غصہ یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر وہ ہار گئے تو اسے مار دیتے ہیں۔ ہمارا تکبر مٹتا نہیں، ہماری گردن میں سے سریا نہیں نکلتا، اور جب نام اللہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے کسی سائل کا آ جاتا ہے تو اس وقت ہمارا ضمیر مر جاتا ہے، ہمارا تکبر گھاس چرنے چلا جاتا ہے۔ اس وقت یہ چیز ہمارے دل و دماغ میں سے نکل جاتی ہے کہ اب اللہ کے نام پہ میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ کے نام پہ وہ چیز دوں جو سب سے بیکار چیز ہو۔ میرے بھائی، اپنے مال میں سے سب سے اعلیٰ قسم کا صدقہ نکالنا چاہیے۔ اگر جانور رکھے ہیں تو اس میں سب سے اعلیٰ قسم کا جو جانور ہے اس کا صدقہ دینا چاہیے۔ قربانی کرنی ہے، منڈی میں جاتے ہو، جو سب سے اعلیٰ قسم کا، آپ کی جیب کے مطابق سب سے اعلیٰ قسم کا جو جانور ملتا ہے وہ خرید کے اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ زکوٰۃ دیتے ہو، آپ کے مال میں جو چیز زکوٰۃ کے لیے پورے پیسوں کی بنتی ہے وہ چیز نکالو جو سب سے اعلیٰ قسم کی ہو۔ کسی بندے کے لیے نہ کرو، کسی آئے ہوئے سائل کے لیے کچھ نہ کرو، کسی مدرسے کے مولوی کے لیے کچھ نہ کرو، کسی مسجد کے امام کے لیے، مصلی کے ملا کے لیے کچھ نہ کرو۔ اگر کرنا چاہتے ہو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور کسی کام کوئی دکھاوا نہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، وہ کام کرو جو اللہ نے حکم دیا، وہ کام نہ کرو گے جسے بیکاری بے حقیر سمجھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔